بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سائرہ ہے۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے۔ میں تپتی ریت پر بیٹھی تھی اور دور کہیں دیکھ رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ آج میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ آج وہ دن تھا جب میری زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ مشکل وقت دیکھا تھا، جبکہ میری عمر بہت کم تھی۔ میری عمر تو گڑیوں سے کھیلنے کی تھی، لیکن قسمت میرے ساتھ کھیل رہی تھی، کیونکہ ایک انسان نے مجھے اس مقام پر پہنچایا تھا۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد میری اماں وہاں پر آ گئیں۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ امی، کہ آج کے بعد میری زندگی بدل جائے گی؟ میری ماں نے کہا کہ ہاں، زندگی تو بدل جائے گی۔ میں نے کہا کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو میری ماں نے کہا کہ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ شاید اور خراب ہو جائے گا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے کہا کہ ایک عورت ہونا ہی ایک سزا ہے، اور جب عورت پیدا ہو جاتی ہے تبھی سے اس کے ساتھ مسئلے مسائل بننا شروع کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی اس کی پیدائش سے خوش نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس سے ایسی امیدیں لگائی جاتی ہیں جن پر اگر وہ پوری نہ اترے تو اس کے لیے جینا حرام کر دیتے ہیں۔ سارے جہان کی امیدیں اور معیار اس کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ عزتوں کی پگڑیاں اس کے کندھوں پر رکھ دی جاتی ہیں، جس کی حفاظت بھی اس نے کرنی ہوتی ہے۔ نسل کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری بھی اس پر ہوتی ہے، ان کی تربیت کی بھی۔ اب میں کیا کچھ کہوں تجھے، ڈرانا نہیں چاہتی، پر تو بھی تو وقت سے پہلے بڑی ہو گئی ہے، کیا کر سکتی ہوں میں؟ میری ماں نے کہا کہ کچھ خراب ہو یا ٹھیک، تیری ماں ہمیشہ تیرے ساتھ کھڑی رہے گی۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور وہ مجھے وہاں سے لے گئی۔ جہاں وہ مجھے لے کر جا رہی تھی وہاں میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ آج سے 10 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ ایک بہت ہی گنجان آباد علاقے میں رہتے تھے۔ یہاں پر گنتی کے ہی چند گھر تھے اور ایک چھوٹی سی دکان، ایک نرس بیٹھتی تھی جو لوگوں کا علاج کرتی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کپڑے جوتے لینے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا، ریگستان کو پار کرنا پڑتا تھا۔ ہمارا علاقہ بہت ہی چھوٹا سا تھا۔ کچھ لوگوں کو تو اس علاقے کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پر انسان رہتے ہیں یا نہیں۔ ہمارا ایک ہی گھر تھا اور وہ گھر اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اس میں پورے 15 لوگ رہتے تھے۔ میں، میرے ماں باپ، میرا ایک چھوٹا بھائی، میرے چاچو اور ایک میرے بابا کے کزن بھی رہتے تھے جو ان کے چاچو کے بیٹے تھے۔ ہم ان کو چاچو ہی کہتے تھے۔ میرے دادا دادی بھی زندہ تھے اور میرے بابا کے چاچا بھی وہیں پر رہتے تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کہتے تھے کہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی؟ جب میری ماں کی شادی ہوئی تو ان کی پہلی اولاد میں تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ پہلے بیٹا پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن پہلے میں پیدا ہو گئی اور میرا بھائی بعد میں آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری ماں کو ایک بیٹا دیا، نہیں تو ان کی کوئی عزت نہیں رہنی تھی۔ لیکن ابھی بھی میری وجہ سے ان کو باتیں سننے کو ملتی تھی۔ پر میری ماں سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ بھی تو انہی لوگوں میں پلی بڑی تھی۔ ان کی تربیت بھی تو ایسی ہی کی گئی تھی جو بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن میری ماں نے تو ہمیشہ مجھے پیار کیا، کیونکہ میری ماں نے مجھے پیدا جو کیا تھا، میرے لیے تکلیفیں اٹھائی تھیں، باتیں سنی تھیں۔ میرے بابا اچھے انسان تھے، لیکن ہم سے اتنا زیادہ پیار نہیں جتاتے تھے۔ پیار تو کرتے ہی ہوں گے، پر ان کو پیار جتانے کی عادت نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں اور بابا کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ میری ماں نے کہا کہ کیوں بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں؟ تو میرے بابا نے کہا کہ بیٹیاں کبھی کبھی ایسی بدنامی لے کر آتی ہیں جو بیٹے بھی لے کر نہیں آ سکتے، اسی لیے بیٹیوں سے نفرت کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو بدنام کر دیتی ہیں، بے وقوف ہوتی ہیں، سمجھدار نہیں ہوتی۔ ان کی ایک چھوٹی سی غلطی پورے کے پورے خاندان کی عزت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ امی نے کہا کہ اگر بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو پھر بہو کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اگر بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جائے گا تو پھر بیٹوں کی شادی کس سے کریں گے؟ میرے شوہر نے کہا کہ یہ بات بڑی گہری ہے اور بڑی سمجھنے والی ہے، لیکن بس جو ہو رہا ہے وہی ہوتا رہتا ہے۔ امی نے کہا کہ ہماری بیٹی پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی، آپ وعدہ کریں۔ بابا نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہے تو، کیوں آئے گی اس پر کوئی آنچ؟ میری اولاد ہے، وہ میرے خون سے بنی ہوئی اولاد ہے، میں ہمیشہ اس کا خیال کروں گا۔ یہاں پر سب لوگ بیٹی کو برا سمجھتے ہیں تو کیا ہوا، میں تو برا نہیں سمجھتا۔ میری کوئی بہن نہیں ہے اور میری کوئی پھپھو بھی نہیں ہے۔ اس خاندان میں 2 نسلوں کے بعد بیٹی پیدا ہوئی ہے، اسی لیے ان لوگوں کو اتنی محبت نہیں ہے۔ لیکن ہماری تو اپنی اولاد ہے پاگل، ہم کیوں نہ اس کا خیال کریں گے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
مجھے یقین تھا کہ میرے ماں باپ جب تک میرے ساتھ ہیں سب کچھ ٹھیک ہی رہے گا۔ میں گھر میں سب کے کام کیا کرتی تھی۔ وہ لوگ مجھ سے پیار تو نہیں کرتے تھے لیکن مجھ سے کام ضرور کرواتے تھے۔ پر میرے چاچو جو میرے بابا کے کزن تھے، ان کا نام ظفر تھا، وہ اچھے تھے۔ وہ کبھی کبھی میرے لیے کوئی چیز لے کر آتے تھے، لیکن میری دادی ان کو بھی منع کرتی تھی اور کہتی تھی کہ گھر میں اور بچے بھی ہیں، ان کے لیے لایا کرو، اس کے لیے مت لایا کرو۔ جن پیسوں سے اس کے لیے چیز لانی ہے وہ پیسے ملا کر اپنے بیٹوں کے لیے اور اپنے بھتیجوں کے لیے کوئی اچھی چیز لے کر آیا کرو۔ وہ تو لڑکے ہیں، ان کو اچھا کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کا کیا ہے، اس نے تو گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے۔ لیکن میری دادی مجھ سے سارے کام کرواتی تھی، لیکن مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ہم نے کسی شادی میں جانا تھا تو میری دادی نے کہا کہ اس کو نہیں لے کر جائیں گے، ورنہ سب پوچھیں گے کہ یہ بیٹی آپ لوگوں کے خاندان میں 2 نسلوں کے بعد بیٹی پیدا ہو گئی، کتنی عجیب بات ہے۔ میری ماں نے کہا کہ اس کو اکیلا تو نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ میری دادی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اکیلا چھوڑ کر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، خود سے کھانے پینے والی ہے، کوئی بچی تو نہیں ہے جو اکیلی ڈر جائے گی۔ 2 گھنٹے کی بات ہے، 2 گھنٹے میں ہم واپس آ جائیں گے۔ میری ماں مجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ پھر آپ لوگ جائیں، میں بھی نہیں جاتی، میں اور میری بیٹی گھر پر ہی رکیں گے۔ پر میری دادی نے کہا کہ تم اس گھر کی بہو ہو، تم ساتھ نہیں آؤ گی تو لوگ کتنی باتیں کریں گے، تمہیں تو آنا ہی ہوگا۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ چلی ہی جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، 2-3 گھنٹے کی تو بات ہے، میں نے تو سو جانا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ تم اندر سے کنڈی لگا کے رکھنا۔ میری دادی نے یہ بات سن لی۔ میری دادی نے کہا کہ کیوں، یہ کیا کسی پرائے کے گھر میں بیٹھی ہے جو تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میری ماں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتی، یہ میری بیٹی ہے، آپ کسی بیٹی کی ماں نہیں ہیں، اسی لیے آپ کو نہیں پتا۔ میری دادی نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ میں کسی بیٹی کی ماں نہیں ہوں، اور تمہاری اگر بیٹی ہے تو تمہیں اس بات پر شرمندگی ہونی چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے۔ میری ماں ان کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی، لیکن مجھے چھوڑ کر ان کو جانا ہی پڑا، کیونکہ وہ اس خاندان کے بچوں میں سے بڑی بہو تھی، اور اگر وہ نہیں جاتی تو واقعی لوگ بہت باتیں کرتے ہیں۔ میرا دل تو بہت تھا شادی میں جانے کا، لیکن میری ماں مجھے کبھی بھی نہیں لے کر جاتی تھی۔ وہ لے کر جانا بھی چاہتی تو یہ لوگ مجھے نہیں جانے دیتے تھے۔ میں گھر میں ہی بیٹھ گئی۔ امی نے کہا تھا کہ اندر سے کنڈی لگا لینا، لیکن میں کنڈی لگانا بھول گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر پر ہی پڑی ہوئی تھی۔ ابھی میں اٹھی تھی کہ 10 منٹ بعد میری ماں آ گئی۔ آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ ٹھیک ہو، سب کچھ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، بس میں تو سو گئی تھی، لیکن رات تک مجھے بخار ہو گیا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ لگتا ہے میری بچی بیچاری اکیلی رہ کر ڈر گئی، اسی لیے اس کو بخار ہو گیا۔ میرے بابا میرے لیے دوائی لے کر آئے۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، کبھی میرے پیٹ میں درد ہوتا تو کبھی مجھے الٹی آتی۔ میری ماں مجھے اس نرس کے پاس لے جاتی جس نے چھوٹا سا کلینک بنایا ہوا تھا۔ وہ مجھے کوئی نہ کوئی دوائی دے دیتی۔ اس کے پاس کوئی مشین بھی نہیں تھی جس سے وہ میرے پیٹ کے اندر دیکھ سکتی کہ پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے، بس اس کے پاس دوائی ہوتی تھی جو وہ سب کو دے دیتی تھی۔ بڑی گھٹیا دوائی تھی، لیکن یہاں کے لوگوں کو آرام آ ہی جاتا تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، مجھے الٹیاں بھی آ رہی تھیں۔ میری ماں مجھے ایک دن عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا امی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایسا کہا تو میں نے کہا کہ کیسا نہیں ہو سکتا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں، لگتا ہے تو نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہے، اس کے جراثیم تیرے پیٹ کے اندر بیٹھ گئے ہیں، تبھی تو ٹھیک نہیں ہو پا رہی۔ میری ماں ویسے بہت ہمت والی عورت تھی، اس نے ساری زندگی ہمت سے کام لیا تھا۔ میرے دادا اور دادی بڑے غصے والے تھے، لیکن میری ماں نے آج تک ان کے سامنے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ میری دادی نے کبھی ان سے محبت نہیں کی، میرے دادا نے بھی نہیں، کیونکہ ان کی پہلی بیٹی ہوئی تھی اس لیے، لیکن میری ماں صبر شکر سے سب کچھ کرتی رہی۔ دن اسی طرح سے گزرتے جا رہے تھے۔ میرا پیٹ اچانک سے بڑھنے لگا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ لگتا ہے اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے، یا اس کے پیٹ میں پیپ بھرنے لگ گئی ہے، انفیکشن ہو گیا ہے، تبھی اس کا پیٹ اتنا موٹا ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بابا بھی پریشان تھے، انہوں نے کہا کہ تجھے پھر شہر لے جانا پڑے گا، لیکن ابھی تو شہر لے جانے کے پیسے نہیں ہیں، 1 مہینہ صبر کرو، اگلے مہینے لے جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا کہ 1 مہینے تک بیچاری درد برداشت کرے گی؟ بابا نے کہا کہ درد کی گولی دے دیا کرو، اور کچھ نہیں کر سکتے۔
अगले महीने बाबा के पैसे आए तो वो मुझे और मेरी माँ को लेकर शहर चले गए डॉक्टर को चेक करवाने के लिए। डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया तो वो हैरान रह गई। उसने कहा कि आपकी बेटी तो माँ बनने वाली है। ये सुनकर मैं भी हैरान रह गई और मेरे माँ बाप ने कहा कि नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, इसकी उम्र तो बहुत कम है। उन्होंने कहा कि हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई, ये देखें, हमने मशीन से देखा है, आपकी बेटी माँ बनने वाली है, बल्कि 2 जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। और अब तो काफी वक्त भी गुजर गया है, क्योंकि मेरी तबीयत को खराब हुए 4-5 महीने गुजर गए थे। डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसको बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे। मेरे माँ बाप के लिए और खुद मेरे लिए भी ये खबर बहुत बड़ी और अजीब थी। मेरे बाबा ने वहीं पर मेरी माँ से झगड़ा करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि देखें, आपको अपनी बच्ची पे नजर रखनी चाहिए थी और अपने घर के हालात पर भी। अब एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग कुछ और सोच रहे हैं तो दिमाग से निकाल दें, नहीं तो इस तरह आपकी बेटी की जान को खतरा होगा। आपकी बेटी को खून की बहुत कमी है और इसकी उम्र भी बहुत कम है। मेरे बाबा सर पकड़कर बैठ गए। मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। मेरे बाबा ने मेरी माँ को कहा कि तू कैसी औरत है, तुझे पता नहीं चला कि तेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। मेरी माँ ने कहा कि मुझे कैसे पता चलता, मेरा दिमाग इस तरफ गया ही नहीं था, ये तो इतनी छोटी बच्ची है। डॉक्टर ने कहा कि आजकल उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे छोटी बच्चियां भी माँ बन सकती हैं, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए था। मैं घर आई तो मेरे बाबा और मेरी माँ ने मुझे बुरी तरह डांटा और मुझसे पूछा। अब वो मुझसे अजीबोगरीब सवाल कर रहे थे जिनकी मुझे समझ भी नहीं आ रही थी। मुझे पता भी नहीं चल रहा था। ये बात घर वालों को पता चल गई। घर में बड़ा फसाद बना। मेरे बाबा ने यूं तो मुझ पर भी हाथ उठाया था, लेकिन जब मेरे दादा मुझे मारने के लिए आगे बढ़े तो मेरे बाबा ने उनका हाथ रोक लिया। उन्होंने कहा कि बच्ची है वो, उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, आप मेरी बच्ची पर हाथ नहीं उठाएंगे। मेरे दादा ने कहा कि हाथ नहीं उठाएंगे, इसको तो इस घर से निकाल देना चाहिए, ये तो हम सब के लिए बदनामी का बायस बनेगी। लेकिन मेरे बाबा ने किसी को भी मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाने दिया। मेरी और मेरी माँ की हालत इस घर में और भी बुरी हो गई। मेरी माँ को दिन रात बातें सुनाई जाती। मेरी माँ रोती रहती, मुझसे भी पूछती कि मैंने क्या किया है। मैंने उनको सब कुछ बताया कि मुझे कुछ नहीं पता था। मेरी माँ ने गुस्से में मुझ पर हाथ भी उठाया, क्योंकि उनको इतनी बातें सुना दी जाती थीं कि वो परेशान हो जाती थीं। लेकिन बाद में मेरी मदद भी करती थीं। मुझे दर्द होता था तो मुझे दवाई भी देती थी, मेरी मालिश करती थी, मेरा सर दबाती थी। मेरे बाबा कहते थे कि अभी तो ये बात गांव वालों को पता चलेगी तो न जाने क्या होगा, क्या करेंगे हम। कुछ महीने और गुजर गए। हम दोबारा डॉक्टर के पास गए। मेरे बाबा ने डॉक्टर से पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी तरह से ये पता चल जाए कि इन बच्चों का बाप कौन है। तो डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आपको अपने आसपास के लोगों का एक टेस्ट करवाना होगा, जिसके साथ ही ये पता चल जाएगा कि इसका बाप कौन है। लेकिन ये तभी पता चलेगा जब बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे। मेरे बाबा ने कहा कि हम वो टेस्ट जरूर करवाएंगे। हम गरीब लोग हैं लेकिन इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। हमें पता हो कि हमारे घर में किसने नकब लगाया है, किसने हमारे साथ ये जुल्म किया है, हम उसको जान से मार डालेंगे। बस अब इंतजार था कि कब वो दिन आएगा। लेकिन उस दिन के बाद भी तो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला नहीं था। मैं तो अभी खुद बच्ची थी और 2 बच्चों की माँ बनने वाली थी। मेरी माँ भी पूरा दिन उदास रहती, परेशान रहती। रो रो कर उसने अपना हाल पूरा कर लिया था। बाबा समझाते थे कि अब जो है जैसा है यही हमारी जिंदगी है, अपनी औलाद को मौत के मुंह में तो नहीं फेंक सकते, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है हमें बर्दाश्त करना होगा। जब मेरे बाबा को अपने ही खानदान वालों ने ज्यादा बातें सुनाना शुरू कर दी तो मेरे बाबा ने कहा कि मैंने पता लगाने का तरीका निकाल लिया है कि इस बच्ची के साथ ये जुल्म किसने किया है, और जब पता चल जाएगा तो मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसके लिए आसपास के सारे लोगों का एक टेस्ट करवाना होगा। ये बातें यहाँ के लोगों के लिए ऐसी ही थीं जैसे किसी और दुनिया की बातें थी। मेरे बाबा थोड़े पढ़े लिखे थे, इसीलिए उनको इन बातों का पता था। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें भी ज्यादा नहीं बताया था। डॉक्टर कह रही थी कि बहुत से लोग इस बारे में अभी भी यकीन नहीं करते, लेकिन एक तरीका होता है जिससे पता चल जाता है। जब ये बात घर में हुई तो मेरे दादा दादी और चाचू वगैरह ने मजीद वावेला डाल दिया। उन्होंने कहा कि घर के लोगों पर शक करके
तूने हमें ऐसा समझ रखा है? तेरी अपनी बेटी ठीक नहीं है और तू हम पर इल्जाम लगाता है। मेरे बाबा को सजा मिल रही थी। बहुत ज्यादा मैं परेशान थी। दिल करता था कि जान ले लूं अपनी, ताकि मामा और बाबा की परेशानी तो खत्म हो जाए। एक दिन ऐसे भी करने लगी थी जब मेरी माँ ने मुझे बचा लिया और मुझे गले से लगाकर रोने लगी। उसने कहा कि ऐसा कभी भी ना करना, तुम हमारी औलाद हो, हमने तुम्हें कितनी मुश्किल से पाला है और तुम इस तरह करने लगी थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या हम जिंदा रहते? लेकिन मैं क्या करती? मैं अपने माँ बाप की परेशानी नहीं देख सकती थी, उनको इस हाल में नहीं देख सकती थी। वक्त गुजरता जा रहा था और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन शायद मेरी औलाद इस दुनिया में आने वाली थी, क्योंकि सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत खराब थी। लेकिन घर में से बहुत दूर रेत के टीले पर जाकर बैठ गई थी। मेरी माँ मुझे ढूंढती हुई मेरे पास आई और वहां बैठी अपने लिए दुआ कर रही थी। अल्लाह से कह रही थी कि मेरे नसीब में और कोई दुख ना लिख देना, मेरे माँ बाप को मेरी वजह से कोई मुश्किल, कोई परेशानी ना हो। मेरी माँ ने मुझे ढूंढ लिया और उसने कहा कि आजा मेरे साथ। मैंने कहा कि अम्मी, आज के दिन के बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा कि जो बदलेगा वो अच्छा होगा। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, अच्छा नहीं होगा, शायद इससे भी बुरा होगा, लेकिन बर्दाश्त करना होगा। मैंने कहा कि फिर मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा, अल्लाह करे मैं मर जाऊं। मेरी माँ ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, जो भी मसला हो, जो भी परेशानी हो, मैं तेरे साथ रहूंगी, हमेशा तेरा साथ दूंगी। अभी भी तो तेरा साथ दिया है ना, तो क्या आगे नहीं दूंगी? मुझे मेरी माँ के होने से बड़ी तसल्ली थी। मेरे बाबा भी सब कुछ कर रहे थे, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था ठीक नहीं हो रहा था। सारे गांव वालों को पता चल चुका था और मेरे अपने ही खानदान वाले हम पर थूक रहे थे कि एक तो इनकी बेटी ने कहीं मुंह काला किया है और अब ये इसका साथ भी दे रहे हैं। अल्लाह ने मेरा मामला आसान कर दिया। मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई और मेरी गोद में 2 बेटे आ गए। इतने प्यारे बच्चे, इतने खूबसूरत बच्चे, आज तक किसी ने ऐसे बच्चे नहीं देखे थे। लेकिन उनके नसीब खूबसूरत नहीं थे। उनके साथ क्या होने वाला था उनको तो उनके बाप का भी नहीं पता था। मेरे बाबा अगले ही दिन डॉक्टर के पास गए और कहा कि हमने टेस्ट करवाना है। उन लोगों ने 2 बंदों को बाबा के साथ किया और कहा कि ये आपके घर से सैंपल लेकर आएंगे। घर वालों ने कहा कि हम सैंपल नहीं देंगे। तो बाबा ने कहा कि क्यों, तुम लोगों के दिल में चोर है क्या? मेरे दादा ने कहा कि ये इसकी गलतफहमी भी हल करवा दो। सबको कहा कि सैंपल दो, लेकिन सबकी शक्ल अजीब सी बनी हुई थी। फिर भी उन्होंने अपने खून का सैंपल दे दिया। बच्चों के खून का सैंपल भी ले लिया और रिपोर्ट अस्पताल पहुंचा दी गई। अस्पताल वालों ने कहा कि 2 दिन के बाद आकर आप अपनी रिपोर्ट ले जाइएगा। ये 2 दिन हमारे लिए बड़े मुश्किल थे, गुजर ही नहीं रहे थे। घर में भी अजीब सा माहौल बना हुआ था। मेरे दादा ने कहा कि अगर तो कोई गुनाहगार निकला तो उसको सजा मैं खुद दूंगा, लेकिन अगर इस घर से कोई गुनाहगार ना निकला और तेरी बेटी ने कोई चक्कर चलाया हुआ तो तेरी बेटी को और तुझे इस घर से हमेशा के लिए जाना होगा। तुम लोगों को कोई हिस्सा भी नहीं मिलेगा और तुम लोग हमारे जीते जी मर जाओगे। हम तुम लोगों की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। मेरे बाबा ने कहा कि जो भी नतीजा निकलेगा, जो कुछ भी होगा, मैं भुगतने को तैयार हूँ। मेरी माँ रात को मेरे बाबा से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर हम लोग ही गलत हुए तो? मेरे बाबा ने कहा कि क्यों, हम लोग क्यों गलत होंगे, हम लोग गलत कैसे हो सकते हैं? मेरी माँ ने कहा कि अगर हुए तो क्या करेंगे, ये लोग तो हमें यहाँ से निकाल देंगे, हम कहाँ जाएंगे? बाबा ने कहा कि कहीं भी चले जाएंगे, मैं मजदूरी कर लूंगा, तुम लोगों के घरों में काम कर लेना, भीख मांग लेंगे, लेकिन अपने बच्चों पर और अपने बच्चों की औलाद पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मेरे बाबा मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन प्यार जताते नहीं थे, हमेशा अपने ही कामों में मसरूफ रहते थे। लेकिन वो हमसे इतना प्यार करते थे, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरे लिए अपने खानदान वालों से झगड़ रहे थे और उनसे दूर जाने को भी तैयार थे। मेरी माँ ने रोना शुरू कर दिया। मेरे बाप ने कहा कि रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे बहुत छोटे थे लेकिन मुझे तंग नहीं करते थे। शायद उनको पता था कि उनकी माँ इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए चुपचाप पड़े रहते थे। पर उनका खर्चा कौन संभालता, क्या होता क्या नहीं होता कुछ समझ नहीं आ रही थी। 2 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे। रिपोर्ट सामने आ गई। डॉक्टर ने मेरे बाप को बुलाया
اور وہیں پر ان کو رپورٹ بھی سمجھا دی۔ جب بابا واپس آئے تو غصے سے لال ہوئے پڑے تھے۔ ان کے پاس ایک ہی موقع تھا، گھر میں سب لوگ موجود تھے۔ میرے دادا نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے کیا نہیں۔ میرے دادا نے کہا کہ اگر کوئی گنہگار گھر سے ہوا تو میں خود اسے سزا دوں گا۔ میرے باپ نے کہا کہ پھر سزا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے وہ میرے باپ کا کزن تھا، جس کو میں چاچو بولا کرتی تھی۔ اور یہ اسی دن کی بات تھی جب میری ماں مجھے گھر پر چھوڑ کے چلی گئی تھی اور میں گھر پر اکیلی تھی، اور یہ سب لوگ شادی میں چلے گئے تھے۔ میرے بابا نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ میرے دادا نے اسے چھڑوایا اور کہا کہ میں خود اس کو سزا دوں گا۔ میرے دادا نے نہ صرف اس کو بلکہ اس کے باپ کو، یعنی میرے بابا کے چاچو کو اور ان کی فیملی کو بھی گھر سے نکال دیا، اور کہا کہ آپ لوگوں کا اب ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے اور آپ لوگوں کو کوئی حصہ بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیس کریں گے، تو میرے دادا نے کہا کہ کر لو، جب تک کیس ختم ہوگا تب تک تم بھی اس دنیا میں نہیں رہو گے اور میں بھی مر چکا ہوں گا۔ میرے دادا نے ہم سے معافی مانگی، میری ماں سے بھی، میرے بابا سے بھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے بھی گلے سے لگایا اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اب ان کو محسوس ہوا کہ ہم لوگ کتنی بڑی تکلیف سے گزرے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک زندہ ہوں، جب تک میں ہوں تب تک کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کاروبار کا انچارج میرے بابا کو بنا دیا اور اب میرے بابا ہی سارے گھر کو سنبھالتے تھے۔ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی، بچوں کو بھی سب لوگ مل کے سنبھالتے تھے، میری ماں کو بھی سب لوگ عزت دینے لگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ واقعی بہت اچھے ہو، اپنی اولاد کے لیے تم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، یہ اچھے ماں باپ ہونے کی نشانی ہے، اور اچھے ماں باپ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، اسی لیے ہم لوگ بھی ہمیشہ تم لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ میرے دونوں بچوں کے نام رکھ دیے گئے، ایک کا نام شمس رکھا گیا تھا اور ایک کا نام کلب۔ دونوں ہی بہت خوبصورت اور اچھے بچے تھے۔ میرے دادا کہتے تھے کہ یہ لوگ اچھا نصیب لے کر آئے ہیں، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تو اس کے بعد سے کاروبار بھی بڑھتا گیا۔ ہم لوگوں نے یہ علاقہ چھوڑ دیا اور شہر میں جا کر اپنا گھر بنا لیا۔ اب ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں، میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، 4-5 سال کے ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نہیں بلکہ میرے بھائی ہیں۔ میری ماں کہتی ہیں کہ کل کو تیری شادی کریں گے تو تو ان کو ساتھ نہیں لے کر جائے گی، لیکن یہ ہمیشہ خوش رہیں گے کیونکہ ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ میں کہتی ہوں کہ نہیں، میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گی، کیونکہ اب میں ماں بن گئی ہوں تو میرے اندر ماں والا عنصر آ گیا ہے۔ میں اپنی اولاد سے دور نہیں رہنا چاہتی، لیکن ابھی تو میری شادی کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ ایسا کوئی رشتہ ملے گا جس کو ہم سب کچھ بتا دیں گے، اگر ان کو پھر بھی تم قبول ہوئی تو ہم رشتہ کریں گے، کیونکہ اگر بعد میں پتہ چلا تو بہت مسئلے بنیں گے۔ میرے بابا کہتے ہیں کہ ایسا کون ہوگا، تو میرے دادا کہتے ہیں کہ دنیا میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، تم لوگ بھی تو ہو، کوئی نہ کوئی مل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم ہماری بیٹی کی شادی کروا دیں گے، اور اگر اس نے قبول کیا تو وہ بچوں کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جائے گی۔ میں خوش ہوں کہ جب تک میں جوان ہوں گی میرے بچے بھی جوان ہو جائیں گے، میرا سہارا بنیں گے، میرا بازو بنیں گے، میرے 2 شیر جیسے بیٹے ہوں گے جو ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ بری حرکت کی ان کو گھر اور کاروبار سے نکال دیا گیا۔ سنا ہے کہ اب وہ ایک کچے سے گھر میں رہتے ہیں، ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی، یا دنیا کی ہر مصیبت ہر بیماری انہی کے گھر میں پڑی رہتی ہے۔ وہ ہم سے معافی مانگنے آئے تھے۔ میرے دادا نے کہا کہ زمین پر ناک بھی رگڑو گے تو بھی معاف نہیں کروں گا، چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ لوگ بڑے برے حالتوں میں ہیں، شاید یہی اللہ کا انصاف ہے۔ جو ان کے ساتھ ہوا انہوں نے خود اپنے لیے کمایا تھا، اور ہمارے صبر کا پھل ہمیں ملا کہ ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور ہمارے حالات پہلے سے زیادہ اچھے ہو گئے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔